صفحہ نمبر 259 آیت نمبر 45۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، قرأت آپ پڑھتے ہو، القرآن قرآن کو، جعلنا ہم نے بنا دیا یا کر دیا، بینکا آپ کے درمیان، و بینا اور درمیان، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرہ ساتھ آخرت کے، حجابہ پردہ ہے، مستورہ چھپا ہوا، وجعلنا اور ہم نے ڈال دیا، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، اکیدہ پردہ، ان یفقہوہ یہ کہ وہ سمجھے اس کو، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ ہے، وَإِذَا اور جب، ذکرت آپ ذکر کرتے ہو، ربا کا اپنے رب کا، فی القرآنی قرآن میں، وحدہ اس اکیلے ایک کا، ولو وہ پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم اوپر اپنی پیٹھوں کے، نفورا نفرت کرتے ہوئے، بدکتے ہوئے، نحن ہم، عالم ہم خوب جانتے ہیں، بما ساتھ جو وہ، یستمعون وہ سنتے ہیں، بما ساتھ جو، یستمعون وہ سنتے ہیں، بھی اس کو، اذ یستمعون جب وہ کان لگاتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وَإِذْ ہم اور جب وہ، نجوا سرگوشی کرتے ہیں، اذ یقولو جب وہ کہتا ہے، الظالمون ظالم، ان تتبعون نہیں تم اتباع کرتے، الا مگر، رجلاً ایک آدمی کی، مسحورا جو سحر زدہ ہے، انظر دیکھو، کیفا کیسے، ضربوا بیان کرتے ہیں، لکا آپ کے لیے، الامثال مثالیں، فضلوا پس وہ بہک گئے، فلا پس نہیں، یستطیعون وہ طاقت رکھتے، سبیلا راہ پانے کی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، ہم نے جہاں پر ختم کیا تھا رمضان سے پہلے، وہیں سے اس کی توفیق سے دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا پڑھنا قبول فرمائے، اور اس کو ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنائے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حجابًا مَسْتُورًا۔ بڑی زبردست آیات ہیں کہ رسول ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی آیات کو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور مختلف ہم قصے بیان کرتے ہیں، کبھی کسی نبی کا، کبھی کسی نبی کا، اور کبھی دنیا کی مثالیں، کبھی دین کی مثالیں، کبھی تمہارے گھر کی مثالیں، کبھی تمہارے جسم کی مثالیں، کہیں سورج کی مثال، کہیں چاند کی مثال، کہیں سب کی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو بار بار تم کو سمجھانے کا ذکر کوشش کرتے ہیں، اور تم کو سیدھی راہ دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی محبت کا ایک انداز تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کا انداز کو اپناتے ہوئے کہ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، اس نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جہنم، ہر جنت اور جہنم، یا انسان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، دو ہی جگہ سے جانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر بندہ اس کی نعمتوں میں سائے میں آ جائے، جنت میں چلا جائے اور جہنم کے گڑھے سے بچ جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب سلسلہ شروع کیا نبیوں کا، تو پھر ہر نبی نے اپنی
پوری کوشش کرتے سمجھانے کی، اور جب اس کی کوشش بالکل جہاں تک ہو سکی ہوئی، جب بالکل وہ اس ہدایت کو حاصل نہ کر سکتے تھے تو تب اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ کے نبی کا دور آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ایسا معجزہ فصاحت و بلاغت والی کتاب اتاری لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کے ساتھ ایک عظیم الشان آدمی کو بھیج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کوئی ثانی نہیں، جن کی کوئی نظیر نہیں، جن ساتھ جیسا کوئی بشر نہیں، جن ساتھ جیسا کوئی آدمی دنیا میں پہلے آیا نہ آئے گا۔ ان کا شان تھا، ان کی شان تھی، ان کا مرتبہ تھا، ان کو بھیجا۔ پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنا بچپنا، اپنا جوانی انہوں نے پیش کر دی لوگوں کے لیے کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میں نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، میں نے پوری زندگی کسی سے دھوکہ نہیں کیا، یہ میری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، میں تمہاری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جب میں دنیا کے معاملے کے اندر کسی فائدے کے لیے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر میں دین کے لیے تمہارے ساتھ دھوکہ کروں گا، دین کے تمہارے ساتھ جھوٹ بولوں گا، اللہ کے تمہارے ساتھ میں جھوٹ بولوں گا۔ تو فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھا، مارے کھائی، تکلیفیں کھائیں، دکھ برداشت کیے، صحابہ کرام کو شہید کرایا، پھر آپ اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ فرمایا لیکن جب وہ قرآن سن کر بھی ان کو سمجھ نہ آئی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا غم زدہ ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہدایت کیوں نہیں لیتے، قرآن معجزہ اللہ کا سنتے نہیں ہیں، اتنی بااثر کتاب اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا۔ یہ سورہ حامیم سجدہ میں کہتے تھے نا کہ ہمارے طرف قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اندر پردے کی طرح ہمارے دل ہے، ہمارے دلوں میں پردہ ڈال گیا ہے، تیری بات ہم اثر نہیں کر سکتی۔ یہ خود ہی اپنے لیے بد دعائیں کرتے تھے کہ ہم تیری بات ہمارے اثر کر سکتی نہیں ہے۔ اگر یہ نہ کہتے، کاش نہ کہتے کہ اللہ ہدایت دے دے، اگر تیری بات سچی ہم مان لیں، اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دے، لیکن انہوں نے کہا ہمارے دل پردے کے اندر ہے۔ فرمایا جب انہوں نے ایسے کہہ دیا تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخر میں ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا آخر میں ایمان نہیں ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے مر کے اٹھنا بھی ہے، اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑی خام ان کی یہ تھی، حجاب مستورہ، پردہ ہے چھپا ہوا، خوب ان کو نظر نہیں آتا لیکن پردہ پڑ گیا ہے۔ اتنی مؤثر کتاب، اتنی عظیم شخصیت بیان کرنے والی، پھر اثر نہ کرے، پھر ان کو سمجھ نہ لگے۔ وہ اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا ان کے دلوں کے اوپر، ان کو حق بات سمجھ نہیں لگتی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھے اس کو، اکنہ اکنان کی جمع ہے یعنی چھپی ہوئی چیز، أن يَفْقَهُوهُ، سمجھے اس کو، فِي آذَانِ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا، نہ ان کے دل میں سمجھ لگتی ہے، نہ ان کے جو کان سنتے ہیں بوجھ ڈال دیا، وہ اندر جاتی نہیں ہے، اور ان کی اگر جاتی بھی ہے تو ان کے دل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اکیلے ایک اللہ کا تو یہ پیٹھ پھیر کر مڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نبی کی بات سمجھ لگتی نہیں ہے۔ جیسے جب سورہ لہب تبت یدا بلہب اتری تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ام جمیل لہب کی بیوی وہ بڑے غصے میں آ گئی کہ یہ قرآن نے ہماری ہجو کی، ہماری بے عزتی کی، اور اس نے وہ ایک چکی کا پارٹ ہوتا پکڑا اور خانہ کعبہ طرف چلی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ جب وہ آ رہے سے غصے سے دور سے ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ ام جمیل آ رہی ہے، اس کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، ہے بھی بات زبان بڑی، تو لگتا ہے اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے۔ اب میں ابو بکر پریشان نہ ہو، یہ مجھے نہیں دے سکتی۔ وہ پاس سے کہنے لگی تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے ہماری ہجو کی ہے، ہماری بے عزتی کیا، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہماری بے عزتی کیا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ تو شاعر ہے ہی نہیں، وہ شعر کہتے نہیں، انہوں نے کیسے ہجو کر دی؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا تو کہنے لگی تو بھی اس کا ساتھی ہے۔ وہ کہنے لگی میں اس کی مذمت کرتی ہوں، میں اس کا کہنا نہیں مانتی، میں اس کے دین سے بیزار ہوں، اور آگے مجھے مل جاتا تو آج میں یہ کر دیتی، کہتی ہوئی چلی گئی۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ کہ وہ
باتیں کر رہی تھی اس نے آپ کو دیکھی نہیں، اللہ نے میرے درمیان اس کے درمیان پردہ کر دیا. یعنی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہو اللہ حفاظت بھی کرتا ہے، آپ کو بچاتا بھی ہے. یہ چیزیں ہیں. فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ منہ پھیر کر الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے. ایک اکیلے اللہ کا ذکر، یہ کہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. وہ کبھی دادا کا ذکر، کبھی فلانا کا ذکر، کبھی فلانا ذکر. جب ان کو ایسے قصے سمجھ میں خوش ہوتے ہیں، جب اللہ کا ذکر آ جائے نا ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. ایک سورہ زمر کے اندر آتا ہے نا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. جب اللہ کے ساتھ کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے یہ خوش ہو جاتے ہیں. فلانے بزرگ کا ذکر، اس کا قصہ سناتے رہو، فلانے کا ذکر، اس کا قصہ سناتے رہو. قصے سنا کے لوگوں کو قصے پہ لگا دیا، قرآن سے دور کر دیا، حدیث سے دور کر دیا. ایک اللہ کی معرفت کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کا مرتبہ کیا، اللہ کی شان کے، اللہ کا مقام پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے اس کی تقریر. وہ کہتا جی عبدالقادر جیلانی کے آگے اللہ کی خدائی ایسے ہے جیسے ہاتھ کے اوپر اپنا کنک کا دانہ ہوتا ہے. استغفر اللہ. اللہ کی خدائی عبدالقادر کے ہاتھ کے اوپر ایسے ہے جیسے ایک کنک کا دانہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایسے دیکھتا اللہ کی خدائی کو. استغفر اللہ. ایسی تعویلات اور ایسی بری باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے کے اندر. ایک اللہ کا ذکر پسند ہی نہیں ہے. ان کی تقریریں سن لیں، ان کے بیانات سن لیں، اگر اس کے اندر کہیں اللہ کا ذکر ہوگا تبرک کے طور پر بس، ورنہ کبھی کسی پیر کا، کبھی کسی پیر کا، کبھی کسی پیر کا، کبھی کسی پیر کا، جس کے بارے میں نہ قرآن نے کچھ کہا نہ حدیث نے کچھ کہا. قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش. قرآن اللہ کا ذکر کرتا ہے، حدیث بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. قرآن اللہ کے نبی کا ذکر کرتا ہے اور حدیث بھی اللہ کے نبی کی خود ذکر کرتی ہے، اس کا ذکر ہی کیوں نہیں کرتے. فرمایا ان کے دل تنگ پڑتے تھے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، ساتھ اس کے جو وہ سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، واذ ہم نجوا، جب وہ سرگوشی کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہم خوب جانتے ہیں آپ کا بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، بات سنتے ہیں. ہم جانتے ہیں کس لیے سنتے ہیں، تاکہ آپ سے بات سنیں، کوئی ایسی کنجی تلاش کرے، کوئی ایسا نقطہ تلاش کریں جسے جا کے لوگ دیکھو محمد کیا کہتا ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. جیسے یہ سورہ اسراء پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، میں آج رات آسمان دنیا پر گیا، واپس بھی آ گیا، انہوں نے شور مچا دیا، دیکھو جی کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان دنیا پر واپس بھی آ گئے. یعنی ایسی باتیں نقطے تلاش کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خیر لوگوں کو نفرت دلا سکیں. پھر میں ہم جانتے ہیں کس لیے کان لگاتے ہیں. جب سرگوشی کرتے ہیں، یعنی جب سرگوشی کرتے ہیں، جب کسی کو کوئی بات سمجھ لگ جاتی نا کہ یار نہیں یار یہ محمد ہمارے درمیان بلا بڑا ہے، بات سچ کر رہا ہے، بات میں اثر ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے. وہ دوسرا کہتا ہے یا نہیں محمد کی بات سچی ہے. وہ تیسرا کہتا ہے یقول ظالمون، وہ تیسرا ظالم کہتا ہے نہیں یہ تو سحر زدہ آدمی ہے. ان مسحورا، اس کو جادو ہوا ہے، اس کا جادو بڑا اثر کر دیتا ہے. یعنی ایسے وہ ایک دوسرے کو ٹال دیتے ہیں، حق بات سنتے ہی نہیں ہیں. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. کبھی آپ کو کاہن کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ کو سحر زدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی ان پڑھ کہہ دیتے ہیں. یعنی کیا کیا القاب آپ کو دیتے ہیں. ان فضلوا، پس بھٹک گئے. زلال کہتے ہیں کہ انسان اپنے پاؤں کے رستے کو بھول جائے. جیسے صحرا کو مثلا چلتا ہے نا، ایک پاؤں اٹھاتا ہے پچھلا پاؤں وہ گم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں طاقت رہتا رستہ پانے کی. اتنے گمراہ ہو گئے، سیدھی راہ پر چلتے چلتے نظر آ سیدھی راہ، روشنی نظر آ نہیں چلتے. فرمایا ان پہ طاقت نہیں ہے، وہ بصارت نہیں ہے، وہ سننے والے کان نہیں ہے، وہ سمجھنے والا دل نہیں ہے ان کے پاس جس کی بنا پر یہ راستہ تلاش کر سکیں. اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، قرآن پاک جیسے موعظے کے انہوں نے انکار کیا، اس لیے ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ اس روشنی کو پا سکیں جو روشنی جنت کی طرف جاتی ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَإِذَا اور جب قرأت آپ پڑھتے ہو القرآن قرآن کو جعلنا ہم نے ڈال دیا بینک آپ کے درمیان وبین الذین اور درمیان ان لوگوں کے لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرہ ساتھ آخرت کے حجاب پردہ ہے مستورہ چھپا ہوا وجعلنا اور ہم نے ڈال دیے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنہ پردے ان یفقہوہ کہ وہ سمجھے اس کو وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے وَإِذَا اور جب ذکرتا آپ ذکر کرتے ہو ربا کا اپنے رب کا فی القرآنی قرآن میں وحدہ اس اکیلے کا ولو پھرتے ہیں علا اوپر ادبارہم اپنی پیٹھوں کے نفورا نفرت کرتے ہوئے نحن ہم عالم خوب جانتے ہیں بما ساتھ جو یستمعون وہ سنتے ہیں بہی ساتھ اس کو اذ یستمعون جب وہ کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف واذ ہم اور جب وہ نجوا سرگوشی کرتے ہیں اذ یقول جب کہتا ہے الظالمون ظالم ان تتبعون نہیں تم اتباع کرتے الا مگر رجلا آدمی کی مسحورا سحر زدہ انظر دیکھو کیفا کیسے ضربو بیان کرتا ہے لکا آپ کے لیے الامثال مثالیں فضلوا بس بٹک گئے فلا پس نہیں یستطیعون وہ طاقت رکھتے سبیلا راہ پانے کی صدق اللہ